الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے متعلق. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے رسولوں اور نبیوں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین اسلام کا رستہ بتلائیں. ان میں یہ 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن شریف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس سے پہلے مضمون میں آپ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی یہ 4 کتابیں نازل فرمائیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ہمیں آپ کو اجمالی طور پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جس پیغمبر پر بھی صحیفے نازل فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق تھے، اور قرآن پاک یہ سب سے آخری کتاب ہے. پہلے اللہ پاک نے تورات، زبور، انجیل یہ یکدم عطا فرمائی، اور قرآن پاک تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اترتا رہا، اور 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی. اللہ پاک کی طرف سے اس میں اسی طرح سے حکمت اور مصلحت تھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اس کی تکمیل کا بھی اعلان فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت ہی اہتمام کے ساتھ عرفات کے میدان میں عرفے کے دن، جمعے کے دن، عصر کے بعد یہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، اور اس طرح سے تکمیل کا اعلان فرما دیا تاکہ کل کو کوئی اس میں ملاوٹ کی کوشش اور جرأت نہ کر سکے. پہلی کتابیں تو ساری تحریف ہو چکی ہیں. قرآن پاک تحریف سے محفوظ ہے. اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. 14ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا تو یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کرنے کا اللہ پاک نے جو انداز اختیار فرمایا اپنے بندوں اور بندیوں کو اس کام میں لگایا، اور ایسا آسان فرمایا کہ کسی پر بار نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے شروع دور میں چونکہ بہت سے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر قرآن پاک لکھا، اپنے پاس محفوظ رکھا. اس میں اندیشہ تھا کہ کل کو کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی روایت کے اندر ایک سے زائد کا مسئلہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے یہ کام حضرت سیدنا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کام لیا کہ آپ کے لیے بہت جہاں اور بڑے بڑے اعزازات ہیں، من جملہ ان کے ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو اس طرح سے صحف اور صحیفے کی صورت میں 2 پٹھوں کے درمیان پورا کامل اور مکمل جمع فرما کر اور اپنے کارندوں سے جمع کرا کر اس کو شائع کرایا اور فرما دیا کہ یہ اصل ہے. اب اس کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس یہ لکھا ہے اور میرے پاس وہ لکھا ہے. تو اسی بنیاد پر اللہ پاک کی زبردست مہربانی ہے
کہ حضرت ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زبردست سعادت نصیب ہوئی، اور اسی بنا پر یہ مصحف، قرآن پاک کو مصحف بھی کہتے ہیں، مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اس میں جب چھپائی ہو رہی تھی اور اس کی ترتیب کا سلسلہ چل رہا تھا تو انطاکیہ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ چھپے گا، ایک کام یہ کر لیں، 16واں پارہ اور دوسری تیسری آیت میں مضمون مذکور ہے انطاکیہ والوں کا، اور اس میں ایک نقطے کا فرق کرانا چاہتے تھے۔ ابھی بات بتاتا ہوں اصل آپ کو تو مضمون سمجھ میں آئے گا۔ تو ان ہستیوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بہت پیشکش کی تھی، بڑی زبردست، یوں سمجھ لیجئے مال و دولت کی۔ تفصیل اس کی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں، اللہ پاک نے مجھے علوم عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ذرا چلے پھریں، علامات بتائیں کہ اس علاقے میں جائیں اور مچھلی ساتھ لے جائیں، تلی ہوئی مچھلی ضرورت پر کھا لیں، اور جہاں وہ مچھلی پانی میں اتر جائے تو سمجھ لیں کہ وہ ہمارے بندے وہیں آس پاس ہی کہیں ملیں گے۔ تو اس میں آپ اپنے شاگرد رشید کے ساتھ چلے، زنبیل میں مچھلی رکھ لی تل کے، اور راستے میں کچھ حصہ اس کا کھا بھی لیا ضرورت پر۔ آگے ایک جگہ آرام کیا، اٹھے اور آگے چل دیے مزید۔ کافی آگے جا کر شاگرد کو یاد آیا کہ حضرت وہ مچھلی تو آپ جب آرام فرما ہوئے تو اس دوران میں وہ تو چھلانگ لگا کے اور پانی میں جا گری، اور پانی میں سرنگ سی بن گئی، سوراخ بن گیا، اور مجھے یاد نہ رہا، شیطان نے بھلا دیا۔ تو آپ پھر لوٹے اور اس طرح سے جستجو ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے ہیں۔ اختلاف ہے علماء کرام کا کہ پیغمبر ہیں کہ نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی محبوب بندے، اور ان کے ذمہ اللہ پاک نے تکوینی نظام کا سلسلہ لگایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ تشریعی نظام کا سلسلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہ سکیں گے اور صبر نہ کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس پر کیسے صبر کریں گے؟ فرمایا کہ میں کوشش کروں گا کہ صبر کروں۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور نافرمان نہ پائیں گے، خلاف ورزی کرنے والا نہ پائیں گے۔ آگے چلے، آزمائش شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ جو آیا تو وہ یہ تھا کہ یہ تینوں کے تینوں ایک کنارے پر گئے اور پانی پار کرنے کے لیے ایک کشتی کا انتظار کیا۔ آخر ایک کشتی آئی، اس میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا، بہت جلالی پیغمبر تھے آپ۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ کمال کرتے ہیں، ایک تو اس نے بیچارے نے احسان کیا کہ کشتی میں بٹھا لیا، کوئی ہانی کرتا تھا، اور اوپر سے آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا کہ تختہ توڑ دیا۔ فرمایا کہ میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ نہ رہ سکو گے۔ فرمایا کہ معاف کر دیں، اور بھول کے اوپر مواخذہ نہیں۔ پھر آگے چلے، ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو انہوں نے پکڑا
اس کی گردن مروڑی اور اس کو ختم کر دیا. کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں کہ ایک بچہ اچھا خاصا، نہ کوئی اس سے جرم ہوا نہ کوئی گناہ ہوا، آپ نے اسے پکڑ کے اور مار دیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا کہ اچھا ایک موقع اور دے دیں، اگر اب کے میں بولا تو بات ختم، پھر جدائی کا مسئلہ. تو اس سے آگے تیسرے مرحلے میں پھر جو پہنچے تو ایک بستی میں پہنچے بھوکے پیاسے. بستی والوں سے کہا کہ بھئی مسافر آدمی ہیں، کچھ کھلا پلا دو، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ وہاں کا مضمون ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ آگے چل کر پھر ایسا ہوا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی. آپ نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بغیر کسی معاوضے کے سیدھی کر دی، کمر لگائی اور اس کو زور لگایا اور اس طرح سے وہ دیوار سیدھی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موقع اچھا تھا، اگر چاہتے تو آپ اس پر کچھ طے کر لیتے تو کچھ آسرا ہو جاتا کھانے پینے کے لیے. آپ نے کمال کر دیا. تو فرمایا کہ بس اتمام حجت ہو گیا اور اب آپ کی ہماری جدائی کا وقت آ گیا. پھر اس پر آپ نے فرمایا کہ کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑا کہ آگے ظالم حاکم تھا، وہ لوگوں کی جو کشتی سالم دیکھتا تھا تو وہ غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اور ٹوٹی تختی اس کو دیکھ کر کشتی کو کہتا کہ اس کا کیا کرنا، جانے دو اس کو. تو اس مصلحت سے میں نے تختہ نکالا. اور بچہ جو تھا اس کا اللہ پاک کو علم تھا، اللہ پاک نے مجھے علم دیا کہ یہ بڑا ہو کر بڑا فسادی اور بڑا شیطان ہوگا. حکم ہوا مالک کا کہ اس کو ابھی سے ختم کر دو. اور بستی والوں کی جو دیوار میں نے صحیح کر دی مکان کی، وہ یتیموں کا گھر ہے، ان کے والد اپنے بچوں کے لیے کچھ زر و جواہرات وغیرہ چھوڑ کر مرے ہیں اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے وہ دفن کر رکھے ہیں. بچے جب جوان ہوں گے تو جب نکال لیں گے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو اس میں جو تیسرا مضمون ہے اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. کہ چلے دونوں کے دونوں چلے. شاگرد کا ذکر اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے وہ تو ساتھ ہیں، اصل تو دونوں جو ہے مقصود ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فانطلقا فرمایا تینوں جگہ. چلے اور بستی میں آئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا. فابوا، اصل جو لفظ ہے قرآن پاک کا وہ یہی ہے فابوا. تو ان تاکیہ والے آئے تھے ان ہستیوں کے پاس کہ آپ ایک کام کریں، اس کے بے کے نقطے کو اوپر لگا دیں اور ایک نقطہ اور زیادہ کر دیں، جتنے پیسے چاہیں لے لیں، ہماری بڑی بدنامی ہوگی قیامت تک. کہ انطاکیہ والے بڑے نالائق لوگ تھے کہ انہوں نے 2 آدمیوں 3 آدمیوں کو کھانا نہیں دیا. تو آپ اس میں یہ کر دیں فاتوا. تو ان ذمہ دار حضرات نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں ایک نقطے کی کمی کی جائے یا ایک کا اضافہ کیا جائے یا رد و بدل کیا جائے کہ نیچے کا اوپر لگایا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ پاک نے شروع ہی سے ایسا انتظام فرمایا کہ اس میں کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے. یہ اللہ کا کلام ہے اور وعدہ اللہ ہی کا ہے. جو سچا ہے اللہ پاک سچے اور اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا کلام سچا. اس میں کوئی ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک نقطے کی کمی نہیں کر سکتا، ایک زبر زیر کی کمی نہیں کر سکتا. جیسے اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا ہے اپنی تمام تر آب و تاب اور برکتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، آج بھی اسی طرح موجود ہے. اس میں کسی قسم کا پرانا پن پیدا نہیں ہوتا. ایک زمانہ ایسا آیا شروع دور گزرنے کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے کچھ بعد کہ قرآن پاک کے سلسلے میں ایک فتنہ پیدا ہوا امت میں خلق قرآن کا. وہ فتنہ یہ تھا کہ قرآن پاک کو مخلوق مانتے تھے
اور حق یہ ہے اور اہل حق اس پر قائم رہے آخر تک کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اسی طرح سے قرآن پاک بھی ہمیشہ سے یہ اللہ کا کلام ہے. حادث کہتے ہیں فنا ہونے والے کو، اور قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بہرحال اہل حق کا یہ عقیدہ ہے اور تھا کہ اس میں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے ساتھ یہ قائم ہے. تو بہت بڑا جو ابتلا پیش آیا، 4 امام گزرے ہیں بڑے مشہور جن کا آگے ذکر آئے گا مختصراً. تو ان 4 اماموں میں ایک امام ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ابتلا پیش آیا کہ ان کو مجبور کیا گیا، وقت کے حاکموں نے مجبور کرایا اور فاسدوں نے مجبور کرایا کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن پاک مخلوق ہے. آپ نے اقرار نہیں کیا، فرمایا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے. چنانچہ آپ کو بڑی بڑی سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو چوکھٹ سے لٹکا دیا گیا. آپ تہبند باندھتے تھے، سنت کی بنا پر آپ کا تہبند ظاہر ہے جب اوپر کو ہاتھ لٹک گئے اور ہاتھ باندھ دیے اور آپ کا وجود لٹکا تو ظاہر ہے کہ پیٹ کھنچ جاتا ہے. تو تہبند آپ کا نیچے آنے کو ہوا. اللہ پاک کو اتنے محبوب تھے اور اتنا پیار تھا کہ فرشتوں کو بھیج کر ان کا تہبند ٹھیک کرا دیا، بے پردگی سے بچایا اللہ پاک نے. سزائیں دی جاتی تھی بہت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اتنی سزائیں دی، جیل میں ڈالا اور اتنا مارا کہ غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کے وجود میں کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو. آپ کو اس بات پر قید کیا تھا کہ آپ وقت کے قاضی بن جائیں. آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو خلیفہ وقت کو ظاہر ہے کہ شرمندگی ہوئی کہ میری بات نہیں مانی، تو اس نے اٹھا کر جیل میں ڈالا اور مار پیٹ اتنی کرائی گئی کہ آپ کو اذیت دی جاتی تھی. جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ زخمی کیا گیا اور اسی میں آپ شہید ہو گئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب سزا دی گئی اور لٹکایا گیا تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابن حیثم. اس نے کہا احمد مضبوط رہنا اور اپنے نظریے سے اور مشن سے نہ ہٹنا. میں اپنے کام سے نہیں ہٹتا، تم اپنے کام اور ارادے سے نہ ہٹنا. میں ایک چور ہوں لیکن کتنی دفعہ سزا کاٹ چکا اور چوری سے باز نہیں آتا ہوں. تم بھی اپنے کام پر مضبوط رہنا، عقیدے پر مضبوط رہنا. اس نے سمجھایا، نصیحت کی اور آگے چلا گیا. تو لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت میں جب دنیا سے جانے والے تھے تو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے. ابن حیثم اور اس کو دعائیں دے رہے تھے، فرما رہے تھے اے اللہ ابن حیثم پر رحم فرما. بیٹے کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی حضرت کے استاد ہیں، کون ہیں جو اس قدر یاد فرما رہے ہیں آخر وقت میں کہ اے اللہ ابن حیثم پر رحم فرما. بالآخر بیٹے نے پوچھا ابا جی یہ ابن حیثم کون ہے؟ فرمایا کہ برخوردار یہ ایک آدمی تھے جنہوں نے مجھے نصیحت کی اور اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ میں اپنے ارادے میں اللہ کے فضل سے پختہ رہا. اور اس کا نام ابن حیثم ہے. وہ ایک چور تھا اپنے زمانے کا، چوری میں پکا تھا. اس نے مجھے گزرتے ہوئے کہا کہ احمد مضبوط رہنا اور دین میں کمزوری پیدا نہ ہونے دینا. مختلف اس میں نصیحت کر گئے. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے جو نصیحت کی وہ نصیحت میرے کام آ گئی. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے
ہمارے بزرگوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اور بہت حضرات نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، جس رب کریم نے ہمیں آپ کو اپنے کلام پاک سے وابستگی عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرما کر۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان حضرات کی جو قرآن پاک سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب وہ قرآن پاک ہی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن پاک ہی ہے، سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ قرآن پاک ہی ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جنگ اخبار کے پشت والے صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر دی تھی کہ میونخ میں کفار انہوں نے انتظام کیا قرآن پاک کے بارے میں کہ اس میں غلطیاں نکالی جائیں اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ العیاذ باللہ یہ قرآن سچا نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ تمام دنیا بھر سے انہوں نے 500 نسخے جمع کیے تمام ممالک سے، اور بہت ان کے ماہرین بیٹھے اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے دیکھا، تمام نسخوں کی جانچ پڑتال ہوئی، اور آخر میں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی تو اس میں یہ لکھا کہ 500 نسخے جمع کیے، ہم نے کہیں ایک حرف کا فرق بھی نہیں پایا، تو ایک نقطے کا فرق بھی نہیں پایا، ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں پایا، یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ ہم تو گواہی دیتے ہی دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے دشمنوں سے بھی اس سلسلے میں گواہیاں دلوائی ہیں، لوگوں نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں اس کی صداقت پر، غیروں نے بھی گواہی دی ہے۔ اسی طرح سے ایک قاری صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص کو یہ سوجی کہ میں یہ دیکھوں کہ ان کتابوں میں کون سی کتاب سچی ہے اور صحیح ہے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے ایک تورات لکھی اور لکھ کر وہ یہودیوں کے پاس لے کر گیا، یہودیوں کو دکھائی، انہوں نے دیکھ کر بہت پسند کی اور کہا بڑی زبردست کتاب ہے یہ اور بہت زبردست مضامین ہیں۔ انہوں نے اس کو لے لیا اور قبول کر لیا کہ یہ کتاب اب چھپنی چاہیے۔ انجیل لکھی، عیسائیوں کے پاس لے کر گیا، ان کے پادریوں نے بھی بڑی پذیرائی کی اور قبول کر لی، اور ایک اس نے قرآن کے نام سے مجموعہ لکھا اور ایک قاری صاحب کے پاس لے کر گیا۔ مدرسے میں داخل ہوا، قاری صاحب کے پاس گیا کہ یہ قرآن ہے، بڑا زبردست ہے، آپ دیکھیے۔ انہوں نے دیکھا مختلف جگہ سے، تو اس کا منہ دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے قرآن ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن ہے۔ کہا کہ تو کیسے کہتا ہے یہ قرآن ہے؟ کہا کہ بس میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے، اور بہت زبردست مضامین ہے اس میں۔ پھر قاری صاحب نے بچوں کو بلایا اور دکھا دکھا کے جگہ پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ قرآن کو مٹانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ قرآن نہیں، ہمیں تیرے قرآن کی ضرورت نہیں، پکڑ اپنا قرآن اور بھاگ یہاں سے۔ اور اصل قرآن وہ سینوں میں بھی اتنا محفوظ ہے اور سفینوں میں یعنی تحریر میں بھی اتنا محفوظ ہے کہ اس کا مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انگریز ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے آرڈر تو پورے ہندوستان کے لیے کیا، ایک جگہ ان کا ایک آدمی بڑا گورا اور ماتحتی میں کچھ اور آدمی بھی ہندوستان کے، ان میں مسلمان بھی تھے، وہ ایک علاقے میں بھیجے گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ڈیوٹی ہے اور کیا کام ہے، ہمیں وہاں کہاں لے جا رہے ہیں، کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو افسر نے کہا گورے نے کہ ہم اس مشن پر بھیجے گئے ہیں کہ قرآن جمع کریں اور سب کو جمع کر کے جہاز میں بھر کے سمندر کے بیچ میں پہنچا دیں۔
سمندر برد کر دیں. کیوں؟ تاکہ قرآن ختم ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. وہ شام کے وقت جس بستی میں انہیں حکم ہوا تھا وہاں گئے. کچھ بچے کھیل رہے تھے. بچوں کے پاس جا کے انہوں نے سلام کیا جو مسلمان تھے. یہ سب پورا وقت وہاں پہنچا, ساتھ گئے, گورے کو بھی ساتھ لے گئے اور ان سے کہا بچوں سے بھائی تم میں کوئی حافظ ہے؟ تو 2-3 بچے جو تھے وہ حافظ تھے, چھوٹے چھوٹے, وہ آگے آ گئے. چھوٹا سا قرآن پاک جیب میں رکھ کر لے گئے تھے. اس انگریز سے کہنے لگے کہ میں اس کو کھولتا ہوں, آپ اشارہ دیں ادھر کا, جہاں بھی آپ اشارہ دیں گے میں پڑھ کر بتاؤں گا, بچہ آگے بتائے گا. چنانچہ انہوں نے قرآن پاک کھولا تو انگریز نے ایک جگہ اشارہ دیا, یوں ہاتھ انگلی کی, انہوں نے آیت پڑھ کے بتائی, بچے نے وہاں سے فر پڑھ دیا. 10-20 جگہ سے اس طرح سے پوچھا, 2-3 بچے تھے ان سے سب سے پوچھا, سب نے سنا دیا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سینے میں سے کیسے کھرچو گے. چنانچہ 1-8 دن کے بعد ہی وہ واپس لوٹے اور اس نے رپورٹ لکھی کہ اس کا ختم کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم بستی میں گئے, چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچوں کو بلا کر ہم نے جو سنا تو وہ تو ان کے سینوں میں محفوظ ہے, اور کس کس کو کہاں کہاں تک ماریں گے. لہذا اس مشن کو ترک کر دینا چاہیے. اور اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنا بستر بوریا سمیٹ کے کب کے جا چکے, اور قرآن پاک ماشاءاللہ آج بھی پڑھا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے اور خوب پڑھا جاتا ہے. بعض خطوں میں اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے کہ وہاں کے اکثر حافظ ہوتے ہیں. اس میں خاص طور سے جو نام آتا ہے سرزمین ہند میں پانی پت کا علاقہ ہے, وہاں کا بچہ حافظ ہوتا تھا. خود میرے حفظ کے استادوں میں 2 استاد ہیں پانی پت کے, چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی. قاری عبدالخالق صاحب بڑے بھائی تھے اور قاری نذیر احمد صاحب چھوٹے بھائی تھے. اسلم روڈ پر پڑھاتے تھے, اور قاری عبدالخالق صاحب شو مارکیٹ کے پاس سبھاش نگر میں رہتے تھے اور علانہ مسجد میں کچھ عرصے پڑھایا. تو یہ 2 میرے استاد پانی پت کے بھی تھے. میں یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں, ہمارے نمازیوں میں ایک صاحب ہیں, اس دفعہ حج میں بھی ملاقات ہوئی ان کی ہماری, تو پتہ چلا کہ وہ بھی پانی پت کے ہیں اور ہمارے قاری صاحب کے وہ ہیں قریب کے, سمجھو کہ ان کے استاد اور ان کے استاد جو ہیں وہ ایک ہیں. اس طرح سے ایک استاد کے شاگردوں میں سے ہیں, جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے سارے استادوں کو اللہ پاک جتنے حیات ہیں سلامتی عطا فرمائے, جتنے وفات پا چکے سب کی مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے فیوض و برکات ہمارے ذریعے سے جاری اور ساری رہیں. حضرت قاری نذیر احمد صاحب کے پاس جب میں آخری مرتبہ گیا ہوں تو فرمانے لگے کہ بھائی اب تم جیسے شاگرد کہاں, وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا جو تم پڑھنے آیا کرتے تھے, اور قدر ہے تمہارے دلوں میں کہ اب بھی آ جاتے ہو. اب وہ زمانہ کہاں, اب تو استاد کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. تو بہرحال وہ علاقہ تھا اسی طرح سے کاندلے کا علاقہ, اس میں بھی بہت حفاظ ہوتے تھے, عورتیں بھی حافظ ہوتی تھیں اور مرد بھی حافظ ہوتے تھے. ہمارے پاکستان میں بھی ایک علاقہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کوئی غیر حافظ نہیں. تو اللہ پاک کی شان ہے. ویسے خود ہمارا شہر کراچی بھی اللہ پاک کے فضل سے مالا مال ہے, اس نسبت سے کہ ماشاءاللہ یہاں حفاظ عورتیں اور مرد ان کی تعداد بے حساب ہے, اور یہ سلسلے ماشاءاللہ جاری اور ساری ہیں. ایک واقعہ آپ کو اور سناؤں اس کی حقانیت کے سلسلے میں. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک آدمی کو بچپن میں آریہ سماج نے اغوا کیا اور لے گئے. مسلمانوں کا بچہ تھا, انہوں نے اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا اور اس طرح سے انہیں پڑھایا لکھایا, قابل اٹھایا, ڈگریاں دلوائیں. بچہ بڑا ذہین تھا.
ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ انہیں جانتے تھے، ہمارے حضرت کے مطلب میں وہ آیا کرتے تھے، نام وغیرہ ہم نے بھی نہیں پوچھا، کبھی حضرت نے بھی بیان نہیں فرمایا۔ بہرحال جب وہ قابل ہو گئے، ڈگریاں لے لیں، تو آریہ سماج جو لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ ایک کام آپ کے ذمہ ہے جس کے لیے پڑھایا لکھایا ہے، اسلام کی مخالفت کرنی ہے۔ اور پہلے نمبر پر قرآن پاک پیش کیا، کہا کہ اس کے اندر غلطیاں نکالنی ہیں، اعتراض نکالنے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ اعتراض اور غلطیاں جو ہیں وہ ہم شائع کریں گے، اور اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ نیا کھولیں گے۔ انہیں کاغذ دے دیے، قلم دے دیے، سیاہی دے دی اور قرآن پاک دے دیا، پڑھایا لکھایا سب کچھ تھا۔ پہلی مرتبہ جب قرآن پاک پڑھا تو بہت اعتراضات جمع ہوئے اور بہت دل میں خیالات آئے، اعتراض نوٹ کرتے گئے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ اعتراضات ایسے زبردست ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ مسلمانوں کے بخیال ان کے اس وقت کے جبکہ وہ اس حالت میں تھے دانت کھٹے کر دیں گے، لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ پاک کی مرضی مشیت کچھ اور ہے۔ بہرحال پھر سوچا کہ جب پہلی دفعہ میں اتنے اعتراضات دل میں آئے اور نوٹ کر لیے تو دوسرا کے جو پڑھوں گا تو اور زیادہ اعتراضات ہوں گے۔ پھر دوبارہ جو پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ اعتراض جو میں کر رہا ہوں مسلمان اس کا یہ جواب دے دیں گے، اس میں تو کوئی وزن نہیں۔ تو جب یہ خیال آیا تو اس پر لکیر پھیر دی۔ دوسرا کے جو قرآن پاک پڑھا تو جتنے اعتراضات کیے تھے اس میں بیشتر پر لکیر پھیر دی، اور تیسرا کے پڑھا تو سارے اعتراضات محو ہو گئے، اور دل میں انہوں نے کہا کہ یہ تو خالی بیکار باتیں ہیں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اور انہوں نے اپنے طور پر پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد وہ جو بڑے تھے کرتا دھرتا جنہوں نے ان کو اس کام پر لگایا تھا ان کے پاس پیش ہو گئے، کہا کہ یہ قرآن پاک رکھا ہے، یہ اعتراض رکھے ہیں، اور یہ کاغذات رکھے ہیں، یہ قلم دوات رکھی ہے، سارے یہ کتابیں رکھی ہیں، اور میں نے تو اس کو پہلی دفعہ پڑھا تو اتنے اعتراض ہوئے، اور دوسرا کے پڑھا تو اتنے کٹے، اور تیسرا کے پڑھا تو قصہ ختم ہو گیا، کوئی اعتراض ہی باقی نہ رہا۔ اور میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ شہادت پڑھا تو ان تمام لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا، اتنا پیسہ برباد کیا اور یہ نکما ہو گیا، یہ تو بالکل معاملہ الٹ ہو گیا۔ کہا تم مارو یا چھوڑو تمہاری مرضی ہے، بہرحال میں ایمان لا چکا ہوں۔ پھر انہوں نے میٹنگ کی اور فوری طور پر کہا کہ بس اس کے اندر ہماری خیریت اسی میں نظر آتی ہے کہ اس کو یہاں سے بھگا دو، ورنہ یہاں پہ یہ مسلمان کرنے لگ جائے گا لوگوں کو۔ ظاہر اتنا پڑھا لکھا قابل آدمی ہے، دلائل دے دے کر بات کرے گا اور اگلوں کو بالکل رام کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی چھٹی، بھاگ جائیں، آپ جہاں سے لائے تھے پکڑ کے، آپ کو یاد ہی ہے آپ کا علاقہ وغیرہ، وہ جناب اپنے واپس علاقے میں آ گئے۔ تو حضرت والا سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ کسی بھی چوک پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دین پیش کرتے تھے لوگوں کو۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آئے دن ان کے ہاتھ پر کئی ہندو جو ہیں مسلمان ہوتے رہتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے اللہ پاک نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام خوب لیا۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے آریہ سماج نے کچھ اپنی تدبیر کی، اللہ پاک اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت والا حضرت رحمت اللہ علیہ یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک انگریز تھا، وہ ناتا دھوتا تھا اپنے طریقے کے مطابق، تو ایک دفعہ اس کو بڑا احساس ہوا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹب کو بھر لیتے ہیں، پھر اس میں لیٹ جاتے ہیں، گندے سندے بھی ہوتے ہیں، منہ پر بھی پانی جاتا ہے، اندر بھی جاتا ہے، باہر بھی، تو یہ تو کوئی بات اچھی نہیں معلوم ہوتی، نظافت اور نفاست کے خلاف لگتی ہے۔ اس کو جستجو ہوئی تھا قابل آدمی،
اس نے اپنے مذہب کی کتابیں پڑھی، اس کو پاکی کے سلسلے میں کوئی خاص عنوان نہیں ملے اور نہ کوئی مضامین ملے۔ اس نے پھر اور مذہب بھی پڑھے، بہرحال اسے کہیں تشفی نہ ہوئی۔ آخر میں اس نے کہا کہ اسلام بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اس میں شاید مل جائے۔ اب جو اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے فضل سے اسلام میں پاکیزگی کے اور طہارت کے تمام مسائل نہایت مفصل موجود ہیں۔ بدن کے پاک کرنے کا طریقہ، کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ، جوتوں کے پاک کرنے کا طریقہ، زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو ایک طرح سے پاک کرنے کا طریقہ، حتیٰ کہ گھی کو پاک کرنے تک کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تفصیلات پڑھی اور وضو کا طریقہ پڑھا، غسل کا طریقہ پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مذہب بڑا پیارا ہے، ہم تو اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن یہ تو بڑا پیارا ہے کہ اتنا ذرا سی بات کی تعلیم دی ہے کہ غسل سے پہلے استنجا لو اور اس طرح سے اس جگہ کو دھو، اور جہاں کہیں نجاست لگی ہو پہلے اسے اچھی طرح رگڑ کر دھو، صابن لگاؤ، مٹی لگاؤ، جو کچھ بھی کرو اس کے اثرات زائل کرو، اور اس کے بعد پھر وضو کرو، وضو کے بعد پھر غسل کرو۔ یہ تو بڑا پیارا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اور بھی پھر جب اس نے پڑھائی تو سارا اسلام پڑھ لیا، پھر آگے چل کر اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک کسی عالم کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مکہ مکرمہ گئے۔ پہلے وہاں ہی پڑھتے رہے، پھر مکہ مکرمہ میں آ کے وہاں انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں رہے، وہاں پڑھا، اور اس کے بعد جب اپنی تعلیم مکمل کر لی تو عربی لباس پہن کر اپنے علاقے میں گئے۔ لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا حلیہ ہو گیا تمہارا، اتنی بڑی داڑھی ہے، رومال ہے سر کے اوپر اور لمبا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کا میں غلام ہوا ہوں میں اپنے آقا کے لباس کو پسند کرتا ہوں، اس کی غلامی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس کا غلام ہوں۔ ان کا بھی یہی تھا کہ وہ چونکہ بہت پڑھے لکھے تھے اور پھر دلائل سے بات کرتے تھے، وہ بھی روزانہ آئے دن اتنے ان کے ہاتھ پر انگریز مسلمان ہوتے تھے اور بہت تسلی کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں مسلمان ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک جب چاہتے ہیں جس سے اس طرح سے دین کا کام لیتے ہیں، تو قرآن پاک یہ اللہ پاک کا وہ معجزہ ہے کہ اس میں ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ عرصے قبل بھی اخباروں میں خبر آئی تھی کہ یہود نے قرآن تیار کیے ہیں اور وہ ممالک اسلامیہ میں بھیجیں گے، اور مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کرے اور حق کو اللہ پاک غلبہ دے، اور اللہ پاک ہمیشہ حق کو غالب ہی رکھے، اور حقیقت ہے کہ حق غالب ہی رہے گا۔ قرآن پاک میں یا احادیث میں کوئی بھی کتنی کوشش کرے ملاوٹ کی، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ جس آدمی کا بھی قرآن پاک سے تعلق ہے، شام کے درس میں دوسری کتاب سے آج کل قرآن پاک ہی کے مضامین ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، اور اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے احکام پر عمل کا حکم دیا ہے، اس سے اپنے اندر اور باہر کو منور کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ پاک راضی ہوں گے، اور اس کے ایک ایک حرف میں اللہ پاک نور عطا فرماتے ہیں۔ خود یہ پورا قرآن نور ہے۔ آج ایک نظریہ بہت ہی عام ہو چلا ہے کہ جب تک قرآن کو سمجھے نہیں تو پڑھے نہیں، اس کی وجہ سے عوام الناس بہت دھوکے میں پڑ گئے اور تلاوت سے محرومی ہو گئی۔ تقریباً یہ 25-30 سال سے سلسلہ چل رہا تھا کہ اپنے اپنے طور پر لوگ کوشاں تھے کہ خالی ترجمے کا سلسلہ ہو جائے۔ چلتے چلتے اب یہ عالم ہو گیا کہ اب مسلمانوں میں یہ سوچ پوری طرح سے پیدا کر دی ہے کہ تلاوت کو انہوں نے خارج کر دیا ہے عبادت سے، اور کہتے ہیں کہ ترجمہ ہی اصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ گمراہی کا ایک عنوان ایسا ہے کہ جس میں لوگ سمجھتے نہیں، بغیر قرآن پاک کے خالی تراجم پر اکتفا کرتے ہیں، جو منع ہے۔ اخبارات اور رسائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ خالی ترجموں پر اکتفا کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہ اصل کیا ہے اور غیر اصل کیا ہے۔
اس لیے حضرات علماء کرام ہمیشہ یہ حکم فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو تو اس کے ساتھ قرآن پاک بھی ہو۔ جگہ جگہ لوگ بورڈ لگاتے ہیں خالی ترجموں کے، اسی طرح سے خالی ترجموں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے بغیر قرآن پاک کے خالی ترجمہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور صرف ترجمے سے مطالب بھی حل نہیں ہوتے ہیں، مضامین بھی نہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ علماء ہی کا کام ہے، وہی اس کو سمجھتے ہیں اور وہی سمجھاتے ہیں، اس لیے اس ذمہ داری کو اور اس کام کو ان کے ہی اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح سے ترجمہ پڑھ کر دین کا ٹھیکیدار نہ بنے، ورنہ حقیقت ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری سوچ جو تھی وہ اب کافی حد تک میرے خیال میں تو کم ہی ہو گئی ہے، شاید ختم ہی ہو گئی، کہ بہت سے لوگ تلاوت سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ طوطے کی رٹ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ یاد رکھیے طوطے کی رٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت بہت زبردست فائدہ مند ہے۔ اس کے تلاوت کے سلسلے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الف لام میم کو میں ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ طوطے کی رٹ میں اور انسان ایک مومن مسلمان کی تلاوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طوطے کو آپ نے محنت کر کے سکھایا، پڑھایا، اس کو سورہ اخلاص یاد کرا دی اور پکا کرا دیا، لیکن فطرت جو ہے وہ فطرت رہتی ہے، فطرت بدلتی نہیں۔ عادت فطرت پر بظاہر غالب نظر آتی ہے، لیکن فطرت عادت پر غالب ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے مومن مسلمان کی فطرت میں تلاوت رکھی ہے، تو جب بھی کہیں کوئی موقع پیش آئے گا تو وہ اس کو یاد کرے گا، منہ سے وہی کلمات نکلیں گے اور اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے۔ آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک تو مثال ہے اکبر کے زمانے میں ملا دو پیادہ رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، یہ دین کے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، نام ان کا ایسا پڑا، لیکن بہرحال یہ بہت ہی زیادہ دین کا دفاع کرتے تھے، جبکہ بیربل ہندو وہ اسلام پر کیچڑ اچھالتا تھا اور بہت وار کرتا تھا۔ اکبر کے سامنے یہی بات تھی کہ عادت جو ہے وہ فطرت پر غالب ہوتی ہے، کہ فطرت عادت پر، تو بیربل نے کہا کہ عادت جو ہے وہ فطرت پر غالب ہو جاتی ہے، اور ملا دو پیادے نے کہا کہ فطرت جو ہے وہ عادت پر غالب رہتی ہے۔ عادت اگرچہ بظاہر غالب نظر آئے، لیکن موقع آنے پر پتہ چلتا ہے کہ فطرت غالب رہتی ہے۔ چنانچہ اکبر نے کہا کہ اس کا مشاہدہ کرایا جائے۔ بیربل نے کہا بہت اچھا۔ ایک چوہیا پالی اس نے، اس کو ایک بلی پالی اور بلی کو سدایا، اور اس طرح سدایا کہ بلی بیٹھ جائے اور دونوں پنجوں کے اندر وہ موم بتی پکڑ لے اور بالکل بے سدھ بیٹھی رہے۔ کافی محنت کی، اس کو سدا دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے اس کی عادت ڈال دی ہے میں نے، یہ بلی جو ہے ہلتی نہیں اپنی جگہ سے۔ ملا دو پیادے نے اندازہ لگایا کہ کیا کچھ دکھائے گا یہ۔ اس سے پہلے جب وہ وقت آنے والا تھا، ایک چوہیا پکڑ کے جیب میں اس کو بند رکھا، اور محفل جب قائم ہوئی، دربار لگا، تو بیربل کو کہا انہوں نے کہ بھائی مشاہدہ کراؤ، تم جو کہتے ہو کہ فطرت جو ہے اس پر عادت غالب ہے۔ تو انہوں نے جناب بلی کو موم بتی جلا کے پکڑا دی اور بلی بیٹھی رہی۔ ملا دو پیادے نے موقع غنیمت سمجھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور چوہیا کو پکڑ کے اور اس کے سامنے جب پھینکا تو بلی جو تھی وہ سب بھول بھال گئی اور چوہیا کے پیچھے بھاگی پکڑنے۔ تو ملا دو پیادے نے کہا کہ لیجئے سرکار، فطرت تو فطرت ہی رہی، غالب ہوئی کہ نہیں؟ موم بتی چھوڑ چھاڑ کے یہ تو چوہیا کے پیچھے لگ گئی، بھاگ گئی پکڑنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان کو عزت بخشی، وہ دین کو ہمیشہ بچاتے تھے اور دین کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حوض میں لطیفے کے درجے میں ایک بات اور بھی سنتے جائے
کہ اللہ پاک نے اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی، حاضر جواب تھے زبردست، ادھر بیربل بھی کم نہیں تھا، ادھر یہ بھی کم نہیں تھے، بہت تیز تھے، اور اس پر اللہ پاک ہمیشہ غالب فرماتے تھے۔ حوض میں انڈے ڈالے اور آدمی اتارے گئے کہ جی وہ ایک ایک انڈا اٹھا کے لاؤ، اور جتنے آدمی اتارے اس میں ایک انڈا کم ڈالا، 10 آدمی مثلاً اتارے، 9 انڈے ڈال دیے، سب نے پانی میں اترتے ہی ایک ایک انڈا قابو میں کر لیا، اور ہر ایک جو اوپر آیا تو ایک ایک انڈا لے کر آ گیا، اور ملا 2 پیادے جب اوپر آئے تو انہوں نے ککڑوں کو کر دی۔ اکبر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا سرکار انڈے تو مرغی دیا کرتی ہے، مرغا تو اذان دیتا ہے، سب کی خفت کا سامان کر دیا۔ ایک دفعہ بات چیت ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ اندھے زیادہ ہیں، سنواکھیں کم ہیں، یعنی آنکھوں والے کم ہیں اور اندھے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، ارے دیکھنے میں اتنے آدمی سارے آنکھوں والے دکھتے ہیں، اندھا تو کوئی دکھتا ہے۔ کہنے لگا نہیں سرکار یہ بات نہیں ہے، مشاہدہ کرا لیں آپ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک میز لی اور اس کے ایک کرسی لی، میز لی، بیٹھ گئے اور کاغذ اور قلم لے لیا، اس پر لکھنے لگے۔ چنانچہ لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی بھی آیا، ملا کیا کر رہے ہو؟ اس کو اندھے میں لکھ لیا کہ اندھے تجھے دکھ نہیں رہا ہے؟ لکھ رہا ہوں، اور پوچھ رہا ملا کیا کر رہا ہو؟ کافی لمبی فہرست کر دی کہ ہر کوئی آ رہا ہے، پوچھ رہا ملا کیا کر رہے ہو؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اندھوں کی تعداد زیادہ ہے، سماکھیں کم ہیں۔ اسی طرح عقل کے اندھے بھی بہت ہیں اور عقل کے سماکھیں کم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو عقل والوں میں اور سماکھوں میں داخل فرمائے۔ اندھوں سے اللہ پاک اس طرح سے عقل کے اندھے اور آنکھ کے اندھے اللہ پاک اس سے بچائے، معذور محتاجی سے بھی بچائے۔ تو بہرحال یہ ملا 2 پیادے یہ بہت زیادہ دفاع کرتے تھے دین کا، تو فطرت جو ہے وہ غالب رہتی ہے عادت پر۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، میرے شاگرد اول تھے، مرید اول، جب اجازت دی حضرت والا نے تو سب سے پہلے وہی بیعت ہوئے، ان کا نام ہے مسکین شاہ۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی فطرت جو ہے وہ اصل ہے، غالب ہے عادت پر۔ ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کہتے تھے کہ جو اندر ہوگا آدمی کے وہی نکلے گا۔ مومن مسلمان کی زبان سے کوئی مشکل وقت ہوگا تو اللہ رسول کا نام نکلے گا، کلمہ کلام نکلے گا، اور جو خالی ہوگا تو اس کی زبان سے کچھ اور نکلے گا۔ تھوڑے دن کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ ایک ان کی چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے پائپ میں، وضو خانے کے پائپ میں کرنٹ آتا تھا، جہاں بھیگا وہ کرنے لگا ہی آدمی کھڑے تھے دیکھ رہے تھے۔ مسکین شاہ بھی قسمت سے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھا تو اللہ اللہ نہیں کرتا تو تیری زبان سے ہی نکلا۔ اور 1-2 دن کے بعد ہی مسکین شاہ وضو کر رہے تھے تو انہیں بھی پکڑ لیا کرنٹ نے۔ اب جو پائپ کے چپکے ان کا اللہ کا دیکھا کہ دل میں اللہ اللہ ہے تو اللہ ہی اللہ نکلتی ہے۔ تو طوطے کی رٹ کا معاملہ ہے مختلف، طوطے کو پڑھایا لکھایا لیکن بلی نظر آئی تو وہ ٹیں کر کے بھاگا۔ مومن مسلمان کی تلاوت کی بات ہے، اور اس پر اللہ پاک نے حکم بھی فرمایا ہے ہمیں، آپ کو تلاوت کا وعدہ بھی فرمایا ہے اجر و ثواب کا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ مستقل عبادت ہے۔ سمجھ گئے بات کو کہ نہیں؟ پچھلے دنوں بھی میں نے اس میں وضاحت سے اس لیے عرض کیا کہ آپ میں ہم میں ایسے نظریے کا کوئی آدمی نہ ہو کہ جو تلاوت کو برا سمجھتا ہو، اور اگر وہ سمجھتا ہے برا تو اسی لیے وضاحت سے بات عرض کی ہے کہ وہ تائب ہو جائے۔ پیغمبر کے جو منصب بیان کیے گئے ہیں 4، اس میں تلاوت آیات کا بھی منصب ہے، یتلو علیہم آیاتک۔ تو تلاوت آیات یہ مستقل بالذات عبادت ہے، اور اس کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، اور جو بھی اس کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، اس سے تعلق رکھے گا، اس کو آخرت میں ویسے ہی فائدے ہوں گے۔ اور جو پورے قرآن پاک کو ختم کرتا رہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی آسانی دی۔ میں نے کل پرسوں سنایا ہے مضمون، فرمایا کہ سال میں جو 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لے تو گویا اس نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا۔
اور اسی طرح سے قرآن پاک پڑھنے والوں کو قرآن پاک پکڑ کر لے جائیں گے اللہ پاک کے پاس اور لے جا کر حجت کریں گے اللہ پاک سے کہ یا اللہ اس کو بخشیں آپ، یہ پڑھتا تھا مجھے اور احکام پر عمل کرتا تھا، اور اللہ پاک سے جب تک یہ بخشش نہیں کرا لے گا قرآن پاک جو ہے وہ جائے گا نہیں، شفاعتی ہوگا، سفارشی ہوگا۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو قرآن پاک پڑھتا جا، جہاں تیرا پڑھنا آخر ہوگا وہیں تیرا درجہ آخر ہوگا۔ تو اس طرح سے تلاوت جو ہے یاد رکھیے کہ یہ زبردست عبادت ہے، اور حفاظ کے لیے تو بہت زیادہ تاکیدات ہیں کہ وہ راتوں کو جاگا کریں، راتوں کو قرآن پاک پڑھا کریں، نماز کے اندر تہجد کے اندر اللہ کو یاد کیا کریں، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی زبردست شان ہے کہ جس کسی کے سینے میں چاہا اس قرآن پاک کو اللہ پاک نے محفوظ فرما دیا ہے۔ تمنائیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن بہرحال مالک کی طرف سے ہی یہ انتخاب ہوتا ہے۔ ادھر کے انتخاب کا پتہ جب چلتا ہے جب وقت گزر لیتا ہے کہ ادھر سے بھی یہی انتخاب ہے کہ اس سے مختلف انتخاب ہے۔ بعض نوجوان میرے پاس آتے ہیں، جذبات میں آ کر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، دل میں اللہ پاک جو جواب القا فرماتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اب معاملہ پکا ہو چکا، اب اخذ کرنے کی صلاحیت کافی کم ہو گئی۔ پھر بھی بعض جوان جو ہیں وہ کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، وقت بتا دے گا لگ جاؤ۔ ایک نوجوان میرے پاس آتے تھے، کافی پرانی بات ہے، کئی سال پہلے کی، انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اما پارا تو انہوں نے کر لیا بہت مزے سے، حلوہ کھا لیا، اور اس کے بعد 29واں پارا شروع کیا تو چلتے رہے اور آدھے کے پاس آ کر سورہ جن میں وہ پھنسنے لگے۔ بہرحال کھینچا تانی کر کے سورہ جن بھی پوری کر لی، اور اس کے بعد جو سورہ مزمل شریف آئی تو اس میں بالکل پھنس گئے، اور گاڑی ایسی ہو گئی جیسے ریت کے اندر پھنس گئی۔ پھر تو وہ مدتوں انہوں نے شکل نہیں دکھائی۔ جب ملے تو میں نے پوچھا کہ آگے سلسلہ چل رہا ہے یا ختم کرنے کے؟ بس قصہ ختم۔ چھوٹی عمر جو ہے اس میں اللہ پاک نے جذب کرنے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ من جانب اللہ جس کے لیے فیصلہ ہو جائے۔ ویسے تو ہر عمر کے آدمی اور عورتیں حفظ کرتے ہوئے ہمیں آپ کو نظر آتے ہیں، اصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کے لیے بھی ان کی مہربانی کا اور ہاں کا فیصلہ ہو جائے تو بڑی عمر کے لوگوں نے بھی حفظ کیے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے رمضان المبارک میں، اور روزانہ سناتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بعض بزرگوں نے بہت کم وقت کے اندر حفظ کیا، اور ایک بزرگ کا تو عجیب و غریب ہی واقعہ ہے، یاد میں بھی اور بھول میں بھی۔ فرماتے ہیں کہ یاد میں یہ عالم ہوا کہ 3 دن میں قرآن پاک حفظ کیا، بہت مشہور واقعہ ہے، بزرگان دین تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ اور بھول ہوئی تو ایسی ہوئی کہ بالکل بھول گیا، داڑھی کو ٹھیک کر رہے تھے، خط ٹھیک کرتے میں داڑھی یوں پکڑی تو کاٹنا تو ادھر سے چاہیے تھا، ہاتھ کے نیچے سے بے دھیانی ہو گئی اور ادھر سے داڑھی کاٹ لی، پوری داڑھی ہاتھ میں آ گئی۔ فرمایا کہ یاد کا کام ہوا تو ایسا کہ 3 دن میں حافظ ہو گیا، اور بھول کا کام ہوا تو ایسا کہ داڑھی ہاتھ میں آ گئی ساری۔ اور ہے سارا یہ اللہ ہی کا فضل۔ اب بھی ماشاءاللہ بعض بچے نہایت ہی چھوٹے، 3.5 سال، 3.25 سال، کسی نے 6 مہینے میں حفظ کر لیا، اور کسی نے 5 مہینے میں، کسی نے 4 مہینے میں۔ اور یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس کسی کو یہ نعمت ملی ہے وہ بڑی قدر کرے اور بہت زیادہ اس سے شغف رکھے، تاکہ کل کو بہت عزت ملے اور راحت ملے اور آرام ملے اور اجر و ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو۔
جس نے بھی اس کی ناقدری کی تو اللہ پاک پھر ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں اس کی بدعمالی کی وجہ سے، اور جو عزت کرے گا، قدر کرے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ پاک اس کے بڑے والی وارث ہوتے ہیں اور اس کی بہت ہی زیادہ دیکھ بھال رکھتے ہیں، اس کی حاجات اور ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہم اہل کراچی پر کہ اس شہر میں اللہ پاک کے فضل سے اس قدر بچے اور بچیاں ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، لڑکیاں عورتیں حفظ کر رہی ہیں، اور اس طرح سے یہ سلسلہ اللہ کا فضل ہے کہ جو اس شہر پر خاص رحمت ہے اللہ کی کہ بہت وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہم قدر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں۔ انہی مضامین کے ذیل میں تنبیہ الغافلین میں جو شام کو میں جمعے کے علاوہ سناتا ہوں، پہلے آپ حضرات وہ بھی سنتے رہے، اب اس کو شروع کیا ہے، اس میں فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال ایک قرآن پاک سنتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، دور کرتے تھے، اور وصال والے سال آپ نے 2 مرتبہ سنایا ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا کہ آدمی اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن پڑھ لے تو گویا اس نے حق ادا کر لیا۔ ویسے ہمیں اس سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت والا اور میرے سارے بزرگوں کو، استادوں کو، مہربانوں کو، اور حضرت شیخ حضرت جناب ڈاکٹر عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارف باللہ جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اور حضرت ہمارے ویسے بہت کثرت سے فرماتے تھے کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم گھول گھول کر پلا دیں، اور آسان سے آسان نسخے بتایا کرتے تھے جو آپ حضرات وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھا کرو، 1 نہ ہو سکے تو آدھا پڑھا کرو، آدھا نہ ہو سکے تو پاؤ پڑھ لیا کرو، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو 1 رکوع پڑھ لیا کرو، اور کبھی بہت مصروفیت ہو جائے کہ مہمان وغیرہ آ گئے اور موقع نہیں ہو پا رہا ہو تو کیا پیاری باتیں تھیں جو فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھ سے سن لو پھر کون سنائے گا تمہیں یہ باتیں، مجھ سے سیکھ لو پھر یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا۔ فرماتے تھے کہ بیٹھ جاؤ، قرآن پاک کھول لو اور اس کو تھوڑی دیر دیکھ لو اور پھر بند کر کے رکھ دو تاکہ معمول کا ناغہ نہ ہو۔ کوئی بتائے گا اتنے آسان آسان نسخے اور ایسے کام کام کے نسخے؟ قرآن پاک کو پڑھنے میں ثواب، اس کو دیکھنے میں ثواب، اس کو ہاتھ لگانے میں ثواب، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے بوسہ لیتا ہوں تو اللہ کا کلام ہے، اس کو چومنے میں بھی ثواب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، سر پر رکھتے تھے، اس کے بعد پھر کھولتے تھے پڑھنے کے لیے۔ جس کسی کے دل میں قرآن پاک ہے اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو برزخ کے عذابوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اپنی مہربانی سے مالا مال فرمائیں گے اور عذابوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جس آدمی نے 2 واقعے سامنے اس کے ساتھ تعلق رکھا اور اس کو سچا جانتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے تو اس کا بھی اتنا اثر ہوا۔ ایک تو نول کشور جو وہ تھا، مطبع تھا ان کا بہت مشہور، اور قرآن پاک انہوں نے اس طرح سے اہتمام کے ساتھ چھپایا کہ کام کرنے والے غسل کیا کرتے تھے، وضو سے رہتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے جب قرآن پاک کی خدمت ہوتی تھی، اور 1 اشرفی انہوں نے انعام رکھی تھی۔ اس قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں ملی۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ہندو تھے، ان کے پوتے کی میں نے زیارت کی، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت آیا کرتے تھے۔ اخیر عمر میں وہ معذور ہو گئے تھے، آنکھوں سے کچھ کم دکھنے لگا تھا، حضرت کی خدمت میں آتے تھے، حضرت کچھ خیال کرتے تھے اور خدمت فرماتے رہتے تھے۔
بہت عزت فرماتے تھے بھئی یہ ان کے پوتے ہیں، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ان کا یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، ہندو ہی مرے تو گھی ڈال کے تھک گئے، لکڑیاں جلا کے تھک گئے، لیکن لاش کا ایک روح ابھی نہ جلا، بالآخر ان کو زیر دمی کیا۔ ایک اور شخص تھے، ہمارے ایک دوست تھے ایف سی ایریا میں ڈاکٹر، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک شخص تھے، ہندوستان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے اور وہ قائص تھے، ہندوؤں کے عالم۔ صبح وہ اپنے مذہب کے مطابق غسل کرتے تھے، اشنان کہتے ہیں، اشنان کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ طاق میں سے قرآن پاک اتارتے، اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سر پر رکھتے، پھر پڑھتے، پھر دوبارہ اس کو بند کر کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ بوڑھے آدمی تھے، انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ گھی تیل ڈال کے تھک گئے، لاش جلی نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ کوئی بات ایسی لگتی ہے کہ جو جل نہیں رہے ہیں، انہوں نے کوئی میاں جی والا عمل کیا ہے لگتا ہے۔ پھر ان کے گھر آدمی بھیجے گئے کہ بھئی پوچھو کہ آخر کیا قصہ ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، ہماری زیادہ ابا جی سے بات چیت ہوتی نہیں تھی، وہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں رہتے تھے، البتہ اتنا ہے کہ کوئی چیز وہاں اوپر طاق میں رکھی ہے، صبح جب یہ اپنے غسل کر لیتے تھے تو اس کے بعد آ کر اس کو اتارتے تھے اور چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، سر پر رکھتے تھے، اور پھر کچھ دیر کھول کر کچھ پڑھتے رہتے تھے جو ہمیں پتہ نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر بند کر کے وہیں رکھ دیتے تھے۔ تو پھر مسلمان بلائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کھول کے دیکھ کے کہا کہ یہ تو قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جلے نہیں اور ان کو پھر مٹی میں دبایا گیا۔ اور جو مومن مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ پاک کی اس پر کتنی مہربانیاں ہوں گی۔ اس لیے قرآن پاک سے لا تعلق نہ رہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ماشاءاللہ یہ عالم ہے، دوسری طرف ایک المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سے مسلمان وہ ہیں کہ جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اور بہت سے وہ ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی یاد نہیں ان کو۔ اور اس کا مجھے اندازہ یوں ہوتا ہے کہ کافی مدت گزر گئی ہے یہ مشاہدہ کرتے کرتے کہ تعویذ کے لیے، دم کے لیے ضرورت مند آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن پاک یاد ہے، کچھ آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ انا اعطیناک الکوثر آتی ہے، کہتے ہیں نہیں۔ قل اللہ شریف آتی ہے، کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر تم کیسے مسلمان ہوئے کہ تمہیں چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہیں آتی؟ آج سے پہلے یہ عالم تھا کہ بچوں کے لیے ماں کی گود مدرسہ ہوتی تھی، تو چھوٹی صورتیں تو بچے ویسے ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں حفظ کے سلسلے میں اسلم روڈ جایا کرتا تھا تو بالکل شروع کا معاملہ ہوا، تو قاری صاحب سے میں نے اما پارے کا آخری پورا پاؤ لے لیا، تو قاری صاحب بہت خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ لم یکن الذین کفروا سے لے کر اور آخر تک میں نے کہا قاری صاحب سبق دے دیں، آپ یاد کر لوں گا، تو بہت خوش ہوئے اور حیران ہوئے، اور اپنی اہلیہ صاحبہ سے جسے ہم آپا کہا کرتے تھے، آپا جی سے کہا کہ بھئی ابرار نے تو آج کمال کر دیا، پاؤ سپارہ لیا ہے اس نے سبق، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیا وجہ تھی اس کی کہ والدہ ماجدہ نے یاد کرا دی تھی چھوٹی ساری صورتیں۔ اور اسی طرح بالکل چھوٹی عمر میں جہاں میں نے قاعدے کے لیے داخلہ لیا تھا اس مدرسے میں مجھے کلمے یاد کرا دیے تھے 6 کے 6۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ماشاءاللہ کہ اب بھی وہ کلمے جو ہیں بے تکلف یاد ہیں اور بلا تکلف پڑھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کہ وہ عمر ایسی تھی کہ دماغ میں جو چیز پکی ہو گئی تو ماشاءاللہ پکی ہو گئی۔ تو اس وقت یہ تھا کہ بچے ماں کی گود میں بیٹھتے اٹھتے کلمے سیکھ لیتے تھے، نماز سیکھ لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مشاہدہ بتایا، ایک مدرسے میں گئے تو قاری صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چھوٹی صورتیں تو بچے ویسے بھی سنتے سناتے یاد کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک پڑھاؤ نہیں تو یاد نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بچوں کو انہی کے شاگردوں کو بلوا کے پوچھوا دیا، اور ان بچوں نے وہ سورت ابھی نہیں پڑھی، قاعدے میں تھے، ان سے کہا قل اللہ سناؤ، بچے نے فرفر سنا دی، انا اعطیناک سناؤ، فرفر سنا دی۔ کہنے لگے دیکھا آپ نے، یہ اٹھتے بیٹھتے صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن دلچسپی تو ہو تھوڑی بہت۔
جس طرح گانے کے لیے دلچسپی بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے فٹافٹ سیکھ لیتا ہے، لیکن قرآن پاک سے دلچسپی نہ ہو تو عالم یہ ہوتا ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں اور قرآن پاک کی ایک آیت نہیں سیکھتے۔ یہ المیہ ہے۔ جس کسی کو بھی قرآن پاک نہیں آتا، عمر جو بھی ہو گئی ہو، شرم شرم نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے دور میں تو کوئی مشکل بھی نہیں، پڑھانے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ صحیح پڑھیے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھ سے ہمارے ایک نمازی ہیں ماشاءاللہ عمر رسیدہ، انہوں نے کہیں کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو انہوں نے سنا کہ بھئی یہ معروف تو صحیح ہے، مجہول غلط ہے، تو وہ پریشان ہوئے کہ بھئی ہم لوگوں کو تو شروع سے اسی طرح سے بتایا۔ تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اصل بات یہی ہے کہ اصل جو تلاوت کا طریقہ ہے وہ معروف ہی کا ہے، مجہول تو عورتیں پرانی پڑھا کے انہوں نے پڑھایا تو وہ مجہول پڑھتی تھی اور مجہول پڑھاتی تھی، ورنہ قرات کے اصول کے خلاف ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معروف کیا اور مجہول کیا، ہمیں کیا پتا، وہ یاد کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہے جیسے مجہول پڑھنا الحمد للہ ہے، اور یہ معروف پڑھنا ہے الحمد للہ۔ تو ایک طرح سے یہ مجہول جو ہے یہ درست نہیں ہے، اصول قواعد کے خلاف ہے، اس کے تجوید کے اصول کے خلاف ہے، اور صحیح پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ بعض ایسا پڑھتے ہیں، ایک لطیفہ عرض کروں، ایک نوجوان فیڈرل کیپٹل ایریا میں مجھ سے پڑھنے کے لیے تیار ہوا۔ میں نے کہا پڑھو، پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے گا، گڑبڑ بہت تھی، تلفظ نکلتا نہیں تھا۔ 2-3 دن آیا اور بھاگ گیا۔ پھر مدت کے بعد مجھے موسیٰ کالونی والے روڈ پر مل گیا، اس زمانے میں میں وہیں رہتا تھا۔ پھر ملا، کہنے لگا جی وہ میرا ارادہ ہو رہا ہے قرآن پاک پڑھوں آپ سے۔ میں نے غور کیا، میں نے کہا یہ وہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے گا۔ کہنے لگا آپ پہچان گئے کیا؟ میں نے کہا کچھ پہچان تو گیا، جب صحیح پڑھنا چاہو گے تو ہم پڑھا دیں گے، اور باقی گڑبڑ پڑھنے کے لیے اور بتیرے لوگ پڑھانے کو۔ بہرحال وہ نہیں آیا، بھاگ گیا۔ ایک اور آیا، محنت کی، الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتا تھا۔ 4-5 ہفتے آیا تقریباً، تھوڑا سا قاعدہ پڑھا اور بھاگ گیا۔ اور 6 مہینے کے بعد ملا، کہنے لگا جی وہ جو فلاں بابا دکان والے ہیں نا ان سے پڑھ لیا ہے۔ میں نے کہا ذرا سنانا تو صحیح، کیسا پڑھ لیا تم نے؟ تو وہ ایسا سمجھ لیں آپ کہ ڈبے میں پتھر ڈال کر اور ڈبے کو خوب ہلائیں، کنستر کو اگڑم بگڑم جیسے اوپر سے نیچے گرا دیا۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا پتھر مار رہا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے قرآن پاک پڑھیں بھی، یہ بھی فرض ہے، سیکھیں قرآن پاک اور صحیح سیکھیں، ایسے استاد سے سیکھیں جو صحیح پڑھاتے ہوں، چلتے پھرتے آدمی سے نہیں۔ ایک شاگرد نے کہا کہ جی میں نے سورہ یاسین شریف یاد کی ہے۔ میں نے کہا ذرا ایک رکوع تو سنانا۔ ایک رکوع کے اندر قریب 20-21 غلطیاں۔ پھر انہوں نے ایک قاری صاحب سے پڑھا، پھر سنایا۔ میں نے کہا ابھی بھی کام ٹھیک نہیں ہوا تمہارا۔ پھر ایک اور سے پڑھا، انہوں نے کہا کہ لو بھی یہ تو بتا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن بہرحال وہ بھی حساب کتاب پیسے کا تھا تو اس لیے چلتا کرتے رہے، اور وہ مزیداری نہ ہوئی۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن پاک صحیح سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اس کا کرم ہو، خیر رہے۔ قرآن پاک کا ذکر تھا، اس مناسبت سے آپ نے یہ مختلف مضامین سماعت فرمائے۔ دلی دعا ہے میری کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو قرآن پاک سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اس کے احکام، یہی تو سارا دستور العمل ہے ہمارا آپ کا۔ اس کے احکام کو چھوڑ کر پھر اور کس کے حکموں پر چلیں گے؟ یہ اللہ کے حکم ہے، احکام ہے، ان پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اس کے جو انوار و برکات ہیں اس سے پوری طرح سے معمور و منور ہوں گے۔
قرآن پاک کو زندگی بھر آدمی پڑھتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت رہتی ہے، طبیعت اکتاتی نہیں ہے۔ خاص یہ معجزہ ہے اور خاص کیفیت ہے کہ جتنا بھی آپ پڑھ لیں رغبت بڑھتی جائے گی، کبھی اکتاہٹ پیدا نہ ہوگی۔ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، جو دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو حفظ کرنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ بھی بڑی قدر کریں اور حفظ کو پوری طرح سے یاد رکھیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک جس کو عطا فرمایا اس کا خاص فضل ہو گیا، اس کی قدر کرتا رہے گا تو نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی، برکات سے مالا مال ہوتا رہے گا، اور اگر ناقدری کرے گا تو ذلت اور رسوائی کا سلسلہ ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو سربلندی عطا فرمائی ہے، اور بہتوں کو اللہ پاک نے پستی عطا کی ہے اور ذلت نصیب کی ہے۔ انہیں جنہوں نے حماقت کی انہیں ذلت نصیب ہوئی، اور جنہوں نے اللہ پاک کے حکموں کو مانا اللہ پاک نے انہیں سرخرو فرمایا ہے۔ ہمیں آپ کو ایک مومن مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکام پر پوری طرح سے عمل کی کوشش جاری رکھیں، اور حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اتباع دل و جان سے کریں، اور آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں۔ تھوڑا سا مضمون سن لیجئے پھر دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آسمان سے اتری اور نہ قیامت تک اترے گی۔ قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس سے پہلی کتابوں کو گمراہ لوگوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر بہت کچھ بدل ڈالا، اور قرآن مجید کے سامنے اب ان کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اسی وعدے کے موافق اب تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ پاک نے سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک نے اس کو آسان فرمایا ہے، کوئی ہے حاصل کرنے والا اور کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، پڑھنے والا، کوئی یاد کرنے والا ہے، اس کو اللہ پاک نے بہت آسان فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں آج تک ایک نقطے تک کا فرق نہ آیا اور نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے زبانی یاد کرنے کا شوق عطا فرمایا ہے، اور اس کا پڑھنا اور یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب اور 2-4 سال میں زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس قدر حافظ قرآن موجود رہتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے چھپے ہوئے قرآن تمام روئے زمین پر نہ رہیں تو اس طرح حافظوں کے ذریعے سے قرآن تیار ہو جائے گا۔ یہ وہ شان عظیم ہے کہ سوائے قرآن کے کسی اور مذہب کی کتاب کو حاصل نہیں۔ یہ قرآنی معجزہ ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح قرآن کے نقطے تک میں فرق نہیں آیا، اسی طرح اس کے معنوں میں بھی فرق نہیں آیا۔ جو معنی اور احکام اور جو مطلب پہلے عالموں نے سمجھے اور لکھے ہیں اسی طرح موجود ہیں۔ ان کو فقہ اور تفسیر اور حدیث کہتے ہیں، اور ہزارہا متقی عالم ان کی حفاظت میں لگے رہے اور لگے رہتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کے لالچ میں آ کر قرآن و حدیث، فقہ اور تفسیر کے نئے معنی اپنا مطلب بنانے کو بدلے اور گھڑے، وہ بے دین اور گمراہ ہے، وہ خود ہی بدلا جائے گا، مٹ جائے گا۔ یہ شعر ہے، آگے بڑا زوردار ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے، اور یہ حقیقت ہے، زبردست پیش گوئی ہے۔ آج تک نقش شریعت نہ مٹا پر نہ مٹا، مٹ گئے آپ ہی جتنے تھے مٹانے والے۔ نہ قرآن پاک مٹا ہے، نہ دین اسلام مٹا ہے۔ جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں وہ خود مٹ جاتے ہیں، عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے خادموں میں قبول فرمائے، داخل اور شامل فرمائے، عاجزی اور انکساری کا اللہ پاک پیکر بنائے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ۔ ایک اور درخواست کی ہے، دعا کی کہ بیٹی میری رخصتی اور شوہر کے پاس جانے میں
کئی مراحل سے اسے گزرنا ہے، اللہ پاک اسے کامیابی عطا فرمائے اور کرم ہو جائے۔ پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات۔ اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اے الہ العالمین، طاعت کی خوبصورتی عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری تمام خطائیں اور قصور یہی معاف فرما دیجیے۔ ہم یا اللہ بڑے گندے ہیں، آپ کے بندے ہیں، رحمت کا معاملہ فرمائیے، ایک ایک گناہ معاف فرما دیجیے، ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے، یہی رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے، اور یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے، جان کر کیا بھول کر، کھلم کھلا کیا چھپ کر، ہم آپ کے سامنے ہیں، یہاں بھی سامنے ہیں، برزخ میں بھی سامنے ہوں گے، آخرت میں بھی سامنے ہوں گے، ہمیں یہی معاف فرما دیجیے۔ ہم یہاں بھی آپ سے ڈرتے ہیں، برزخ میں بھی ڈریں گے، آخرت میں بھی ڈریں گے۔ اے اللہ، ہم پر رحم کی نظر فرمائیے، رحمت کی نظر فرمائیے، رضا کی نظر فرمائیے، اور یا اللہ، ہم نے سارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، محبین کی، محسنین کی اور معالجین کی، اور تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، احیاء اور اموات، سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، حضور کی امت پر رحم فرمائیے، حضور کی امت کو ہدایت عطا فرمائیے، حضور کی امت کو ہدایت عطا فرمائیے، گناہوں سے بیزار فرمائیے، غفلتوں سے نکال دیجیے، گناہوں سے نکال دیجیے، صراط مستقیم پر لگا دیجیے۔ یا اللہ، آج ہم بہت ہی زبردست پریشان ہیں، آپ کی یا اللہ مہربانیاں ہوں، کرم نوازیاں ہوں، ہمیں یا اللہ آپ اپنے محتاج رکھیے، غیروں کا محتاج نہ فرمائیے۔ اے اللہ، مسلمانان عالم کو غیرت ایمانی عطا فرمائیے، حمیت اسلامی عطا فرمائیے، نیک اور ایک بنا دیجیے، نیک اور ایک بنا دیجیے۔ اے اللہ، اتفاق
فرمائیے، اے اللہ مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو قبر کردار تک پہنچائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت گندے ہیں، ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور کی امت کو رسوائی سے بچا لیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرما کر نیکوکار بنا دیجیے اور دین کا رہبر بنا دیجیے۔ اے اللہ بری صحبتوں سے، برائیوں سے، بری محفلوں سے مسلمانوں کو بیزار فرمائیے، یا اللہ اچھی صحبتوں میں انہیں لگا دیجیے، اور یا اللہ کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے قصور معاف فرمائیے، اور یا اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین اسلام پر کامل اور مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، خلاف شرع امور سے اجتناب نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ ہماری تمام حاجتیں آپ کے سامنے ہیں، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، جتنے پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مظلومین کی امداد فرمائیے، اے اللہ جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ مجھ سے آپ کے کتنے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان کی جائز حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے۔ ہمارے ایک مہربان ہیں، مالی تنگی کا شکار ہیں، پریشانی حیرانی ہے، اے اللہ ان پر بھی اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، خوشحالگی عطا فرمائیے، فراخی عطا فرمائیے، تندرستی کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم پر ہمیشہ رحمت کی نظر فرمائیے، ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، یا اللہ گناہوں سے بیزار فرما دیجیے، مغفرت کاملہ فرمائیے، اور یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، ہر خیر سے مالا مال رکھیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب سیراب فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، پلصراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں دست بدعا ہیں، آپ کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہماری بھی سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، سارے مسلمانوں کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، ہم سب سے اللہ راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، اور یا اللہ تمام شرور و فتنوں سے، تمام مرضی و تمام آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات و سانحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنا حافظ دارین عطا فرمائیے، اپنی رضا کامل عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔